الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور اختلاف میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ شروع سے لے کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ تک سارے انبیاء کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیشہ اسلام ہی کو دین پسند فرمایا ہے، تو اب سرکار کی موجودگی میں اسلام کی تشریحات وہ ہیں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم پچھلے اسلام پر قائم ہیں جو موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو ان کا یہ کہنا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اب سرکار کے آنے سے پچھلی شریعتیں چونکہ منسوخ ہو گئیں، پچھلے جو دین تھے وہ سارے منسوخ کر دیے گئے، اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو اب اس پر اگر کوئی عمل کرے اور کہے کہ میں بھی اسلام پر ہی عمل کر رہا ہوں، تو ایسا کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب سرکار پر ایمان لانا ضروری ہے، اور سرکار پر جو ایمان لائے گا اسی کا ایمان جو ہے اسلام ہے وہ قبول کیا جائے گا۔ پھر آگے حصے میں فرمایا کہ جو کتابی ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ اختلاف میں پڑ گئے، یعنی اسلام کے حوالے سے وہ اختلاف میں پڑ گئے، باوجود اس کے کہ ان کی کتابوں میں اللہ نے نشانیاں واضح کر دی تھیں حضور کی، سرکار کی نشانیاں ان کی کتابوں میں واضح کر دی گئی تھیں پہلے ہی، اور وہ جانتے بھی تھے کہ یہی آخری نبی ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن محض بغیم بینہم، اپنے دلوں کی جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، صرف اس لیے کہ اگر ہم نے ان پر ایمان لے آئے ہم ان پر، تو ہماری جو سرداری ہے وہ چلی جائے گی، لوگ جو ہمارے آگے جھکتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں اپنی پریشانیاں لے کر، وہ ان کی طرف چلے جائیں گے، تو بس دنیاوی معاملات اور حسد کی وجہ سے وہ ایمان لے کر نہیں آئے، حالانکہ وہ ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے اور جانتے تھے کہ سرکار ہی اللہ کے آخری نبی ہیں جن کا تذکرہ کتابوں میں کیا گیا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر اے محبوب اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوئے ہوں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے کہو کیا تم نے اسلام قبول کیا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو سیدھی راہ پا لیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف حکم پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں اس آیت میں حجت قائم کی گئی ہے اہل کتاب اور مشرکین کے خلاف۔ ان سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ سرکار سے جھگڑیں ایمان کے معاملے میں تو سرکار پر صرف پہنچا دینا لازم ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اللہ کے لائے ہوئے احکامات ان تک پہنچا دیں، آگے منوانا سرکار کا کام نہیں ہے۔
کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا کام مکمل کر دیا، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو وہ اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، سیدھے راستے پر آ جائیں گے، لیکن اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یا آپ کو کوئی آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکیں گے وہ، کیونکہ آپ نے جو ذمہ داری تھی آپ کی اللہ کی طرف سے اس کو پورا کر دیا ہے، اور وہ ذمہ داری سی صرف احکامات کا پہنچانا۔ ہمارے لیے بھی اس کے اندر نصیحت ہے کہ ہمارے اوپر بھی صرف پہنچا دینا ہی ضروری ہے۔ کسی کو اگر ہم مسئلہ بتاتے ہیں، اس میں دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اتنی شدت اختیار کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو ہی پریشان کر دیتے ہیں مسئلہ بتانے میں، عمل کروانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے، یہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے عمل کروانا۔ ہماری ذمہ داری یا ہمارا کام جو ہے وہ صرف تبلیغ کرنا ہے، مسئلے کا پہنچا دینا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اب کوئی عمل کرے یا نہ کرے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس پر جملے کسنا یا اس کو باتیں سنانا، یہ بھی جو ہے وہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ آپ نے مسئلہ پہنچا دیا، آپ نے جو ہے وہ اپنا ذمہ داری پوری کر دی، اب آپ کو ثواب اس کا مل جائے گا، اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو آپ کا ثواب اور بڑھ جائے گا، اس کے حصے کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی، لیکن ساتھ آپ کو بھی اس کے حصے کا ثواب عطا کیا جائے گا اگر آپ کی تبلیغ پر وہ عمل کر لیتا ہے اور اچھے عمل کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو آپ کو پھر بھی ثواب مل جائے گا، کیونکہ آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف تبلیغ کرنا، مسئلے کا بات پہنچانا آپ پر ضروری تھا، وہ آپ نے پہنچا دی، اور یہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لازم تھا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ یہ یہودیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ایک دن صبح کے وقت میں تقریباً 43 انبیاء کرام کو شہید کیا، صبح کے وقت ایک ہی دن کے اندر 43 نبیوں کو شہید کر دیا انہوں نے۔ تو انہی میں سے تقریباً 112 لوگوں نے اٹھ کر انہیں جب نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا، تو اسی روز شام کے وقت انہوں نے ان سب کو بھی قتل کر دیا۔ تو ان کے بارے میں، ان کی وعید کے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی ہے، اور اس سے ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے کہ جب ان کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے، جب ان کو کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے، تو وہ بجائے اس کو قبول کرنے کے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس بندے کے جو مسئلہ بتانے والا ہوتا ہے، یا اس سے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کرنا یہودیوں کا طریقہ کار ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ کار نصیحت قبول کرنا ہے۔ مسلمان کو اگر کوئی سمجھائے تو اس کا کام ہے کہ اس کو نصیحت کو قبول کرے۔ اس نے آپ کو مسئلہ بتایا تو یہ گویا اس نے احسان کیا ہے آپ پر، آپ غلط کام کر رہے تھے، اس نے آپ کو مسئلہ بتا کر صحیح کام کی طرف جو ہے وہ لگا دیا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کا شکریہ ادا کریں کہ مجھے صحیح مسئلہ بتایا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بندے کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے مسئلہ بتا سکتا ہے ہمیں، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمیں مسئلہ بتا دیا۔ ہم اتنی دیر سے، ہمیں کو 40-45 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، اور آج یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ بھیا آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کی کیسے جرت ہے کہ ہمیں سمجھائے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ہم تو شروع سے ہی صحیح پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو عادت ہے نا، اس کو ہم نے نکالنا ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ بات سمجھنے کو نہیں آتے، ان کو جو نصیحت کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ انبیاء کو شہید کر دیتے ہیں، اور اپنے ہی لوگوں میں سے جو ان کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی شہید کر دیتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ جب بھی کوئی نصیحت کرے تو اس کو قبول کرنا ہے، اگر وہ نصیحت کر رہا ہے تو اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ یہ کہ اس کے خلاف ہو جائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم سب کی حلال روزیوں میں برکتیں عطا فرما، حرام کی رزق سے محفوظ فرما، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کر، شریروں، شیطانوں، حاسدوں، بد نظروں، جادوگروں، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اپنی پناہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد